یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ منش سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اپنے دین دھرم کے بارے میں۔ نادر کا نام اگر رام ہو جائے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، مگر چھوڑو، میں کون سا دھرم سیوک ہوں کہ تجھے دھرم داس بناؤں؟ جو تیری مرضی آئے اپنا نام رکھ، ویسے میرا نام رادھن لال ہے۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا کہے گا تو مجھے؟ رادھن لال، بس، اور کیا کہوں؟ گرو رادھن لال۔ گرو جانتا ہے کسے کہتے ہیں؟ ہاں۔ کسے کہتے ہیں؟ استاد کو۔ ہاں، وہ جو کچھ سکھاتا ہے۔ بے شک۔ تو بابا سفیدے نے تجھے میرے پاس جو بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے کچھ سکھاؤں۔ بابا سفیدے نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تو پھر تو بابا سفیدے کے پاس گیا کیوں تھا؟ اس سے کچھ سیکھنے۔ ٹھیک ٹھیک۔ کیا تجھے اس بات کا علم ہے کہ وہ جو تیرا بابا سفیدے ہے نا، اس کا بھی کوئی دھرم نہیں؟ کیا مطلب؟ پھر وہی بات، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا بھی کوئی دھرم نہیں ہے۔ لیکن وہ تو مسلمان ہے، لوگ اس کے پاس بڑی عقیدت سے آتے ہیں۔ میں نے کہا، اور بوڑھا پھر ہنسنے لگا۔ ہاں، اس لیے آتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کام کر دیتا ہے، مگر دھرم کے ذریعے نہیں۔ تو پھر وہ بھی میرا چیلا ہے۔ تمہارا؟ ہاں، گویا اس نے جو کچھ بھی سیکھا ہے مجھی سے سیکھا ہے، مگر چونکہ اس نے اپنا نام بابا سفیدے رکھا ہوا ہے اس لیے وہ اس نام سے کام کرتا ہے۔ میں رادھن لال ہوں، سو رادھن لال کے نام سے کام کرتا ہوں۔ تجھے رام بنا دوں تو تو رام کہلائے گا، نادر بننا چاہتا ہے تو نادر بن کر رہے۔ کام جو کرتا ہے اس کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے۔ میں اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، خیر یہ ساری باتیں تو ایک طرح سے بیکار ہیں، یہ بتا، من سے اپنا گرو مانتا ہے مجھے؟ اب تو ماننا ہی پڑے گا۔ کیا مطلب؟ مجبوری ہے کوئی؟ نہیں تو پھر؟ میں آیا ہی اسی لیے ہوں۔ دیکھ لڑکے، میں کبھی کسی کو اپنا چیلا نہیں بناتا، ورنہ اگر میں چیلا بنانے پر تل جاؤں تو یہاں اتنا مجمع جمع ہو جائے کہ دوسرے آدمی کے بیٹھنے کی جگہ نہ رہے۔ کیا سمجھتا ہے تو رادھن لال کو؟ نہیں گروجی، آپ یقیناً مہان ہوں گے۔ میرے ان الفاظ پر اسے جیسے خوشی ہوئی۔ اس نے کہا، مگر میں نے تیرے اندر بھی کچھ دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے میں نے تیرے اندر کہ اگر میں تجھے کچھ سکھاؤں تو سیکھ جائے گا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے مجھے، مگر ایک بات اور سیکھ لے، جسے من سے گرو مان لیا جاتا ہے نا، اس کی کسی بات میں دخل نہیں دیا جاتا، اور اس کی ہر بات کی آنکھیں بند کر کے تعمیل کرنا ہوتی ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ مجھے اپنا علم سکھائیں گے تو مجھے آپ کی عزت تو کرنا ہوگی۔ جو کچھ میں کہوں گا کرے گا؟ ضرور کروں گا۔ وچن دے۔ جی، وعدہ کرتا ہوں۔ نہیں، مجھے وچن دے۔ بوڑھے نے اپنا ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیا۔ میں کیا کروں؟ میں نے سوال کیا۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دے، اس نے کہا، اور میں نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ویسے بھی بوڑھے کا ہاتھ کوئی انسانی ہاتھ معلوم نہیں ہوتا تھا، پتھر کی طرح سخت اور برف کی طرح ٹھنڈا۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس نے گردن ہلا کر مطمئن انداز میں کہا، بہت بڑا ہے دل تیرا، بہت بہادر ہے، بہت دلیر ہے۔ اچھا خیر، اب سن میری بات۔ جی گرو مہاراج، میں تجھے ایک جاپ بتا رہا ہوں، تجھے 7 دن یہ جاپ کرنا ہوگا۔ اس سے جانتا ہے کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا۔ من صاف ہوگا تیرا، تیرے من سے یہ ساری فضول باتیں نکل جائیں گی کہ دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، انسانیت کیا ہے، شرافت کیا ہے۔ جب تو اندر سے صاف ستھرا ہو جائے گا نا، تب میں تجھے دوسرا جاپ بتاؤں گا۔ اور تو ایک بات اور سن لے، اگر یہ دوسرا جاپ تو نے مکمل کر لیا تو پھر تو اتنی بڑی قوت کا مالک بن جائے گا کہ بعد میں ہماری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ گرو مہاراج، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ تجھے جو کچھ بھی کرنا ہوگا ہمارے حکم کے مطابق کرنا ہوگا، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ ایسا کرنے سے تجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت بڑی تپسیا ہوتی ہے جو تجھے کرنی ہے۔ آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر سن، بوڑھے نے کہا، اور اس کے بعد اس نے مجھے کچھ عجیب و غریب زبان کے کچھ الفاظ بتائے اور بار بار انہیں دہرانے لگا۔ میں یہ الفاظ سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اب ایسا کر، گھٹنوں کے بل بیٹھ جا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 2 زانو بیٹھ کر اسے دیکھا تو وہ بولا، جو الفاظ میں نے کہے ہیں انہیں دہرا۔ وہ ایک ایک لفظ مجھے بتانے لگا، اور جب میں نے پہلی بار یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تو مجھے اپنے اندر ایک گڑ گڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے مجھے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کروں،
لیکن میں نے اس آواز پر کان نہ دھرے اور ایک لفظ دہرا کر پوری لائن دہرا دی۔ بوڑھے نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور بولا، میرے ساتھ 3 دفعہ یہ الفاظ دہرا، اور میں بوڑھے کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ دہرانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے اندر سکون پھیل گیا۔ اب وہ کیفیت نہیں رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، لیکن جب 3 دفعہ میں نے ان الفاظ کو دہرایا تو رادھن لال نے گردن ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا، اب 7 دن تجھے اس کا جاپ کرنا ہے، لیکن یہاں نہیں۔ پھر کہاں؟ اس عمارت کے پیچھے ایک چھوٹی سی پوکھر ہے، اس تالاب کے کنارے بیٹھ کر تجھے یہ جاپ کرنا ہے، اور شام کو جب سورج چھپ جائے اس وقت سے لے کر جب تک چاند نہ نکلے اس وقت تک تجھے یہ جاپ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد واپس آ جانا اور آرام سے سو جانا بہت مشکل کام نہیں ہے، پر ایک بات تجھے بتائے دیتا ہوں۔ کیا گرو مہاراج؟ ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ تجھے بہت سی چیزیں ڈرائیں گی، اگر کہیں ڈر گیا تو سمجھ لے مر گیا۔ مطلب صاف ہے، پھر وہی مطلب میرے سامنے کرتا ہے۔ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ ایک بار جو بات زبان کی ادا کی جائے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا۔ جی گرو مہاراج۔ تو جاپ یاد ہے؟ جی گرو مہاراج۔ تو دہرا میرے سامنے۔ اب میں نے نہایت صفائی سے وہ الفاظ دہرا دیے۔ پھر اس نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، اب آ میرے ساتھ، میں تجھے وہ جگہ دکھا دوں جہاں تجھے جاپ کرنا ہے۔ میں خاموشی سے گردن ہلا کر اٹھا اور بوڑھے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ اس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ جگہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ احساس تو مجھے ہمیشہ سے رہتا تھا کہ یہ بے رونق علاقہ ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے جیسے آسمانی نحوستوں نے یہاں بسیرا کر رکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کے کنارے لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ کئی درخت تالاب کے آس پاس موجود تھے۔ عام حالات میں ایک خوشنما علاقہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس پر نحوست نازل تھی، اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ ایک عجیب ویران سا میدان پھیلا ہوا تھا، اور اس میدان میں یہ تالاب بھی مصنوعی سا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات اور بھی میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ تالاب کے پانی سے ہلکی ہلکی ناگوار بدبو اٹھ رہی تھی، جیسے پانی سڑا ہوا ہو۔ حالانکہ نہ اس پر کائی تھی اور نہ ہی وہ دور سے یا قریب سے گندا نظر آتا تھا۔ شاید ایک قدرتی گندگی ہی اس میں موجود تھی۔ درخت بھی اچھے خاصے پھیلے ہوئے تھے، لیکن کچھ عجیب سے رنگ کے۔ ان میں وہ سبز رنگ تھا ہی نہیں جو درختوں کا ہوتا ہے۔ بس یہ میرے محسوسات تھے جنہیں میں نے محسوس کیا۔ بوڑھے نے مجھے ایک جگہ بتائی اور کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر تجھے جاپ کرنا ہے۔ یہ جگہ ایک درخت کے تنے کے پاس تھی، اور درخت کا پورا سایہ اس جگہ پر پھیلا ہوا تھا۔ بوڑھے نے کہا، جب تو جاپ کر رہا ہو تو تیرے من میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، اور سن، بات کچھ بھی ہو جائے، جاپ کے دوران اس درخت کے سائے سے نکلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ جی گرو مہاراج۔ اس کے علاوہ ایک بات تجھے اور بھی بتا دوں، وہ یہ کہ یہاں جو کچھ بھی ہو تجھے اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کیسے ہی تیرا من تڑپے، مگر تجھے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے جب تک کہ جاپ پورا نہ کر لے۔ سمجھ رہا ہے نا؟ مجھے یہ الفاظ کتنی دفعہ دہرانے ہوں گے؟ 271 دفعہ۔ یہ تو اہم بات تھی جو میں نے آپ سے پوچھی ہی نہیں گرو مہاراج۔ نہ پوچھتا تو میں تجھے خود بتا دیتا۔ 271 دفعہ دہرانے کے بعد مجھے یہاں سے اٹھ جانا ہوگا۔ ہاں، جب تو اپنا یہ جاپ پورا کر لے تو آرام سے اٹھ جانا، پھر تیری مرضی ہے، مگر سن، اس کے بعد بھی یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس میں دخل مت دینا۔ ایک بات پھر کہتا ہوں کہ تیرا من تڑپے گا، تو چاہے گا کہ کوئی کام کرے، لیکن یہاں کچھ مت کرنا، یہ سمجھ لینا اچھی طرح۔ اور گرو جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ میں جانتا ہوں گرو مہاراج۔ تو پھر اب میں چلتا ہوں۔ آج ہی سے یہ جاپ شروع کر دوں؟ ہاں، بس آج ہی سے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ بس تو یہاں بیٹھ جا اور اپنا کام کر لے۔ لیکن ابھی تو وقت ہے گرو مہاراج۔ ہاں، وقت تو ہے، یہ بات میں بھول گیا تھا۔ چل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد آ جانا، لیکن اب تو یہاں گھوم پھر، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، بوڑھے نے کہا، اور وہ واپس اپنی رہائش گاہ کی جانب چلا گیا۔ میں نے اس کا تعاقب نہیں کیا تھا، بلکہ میری نگاہیں دور دور تک بھٹکنے لگی تھی۔ تا حد نظر انسان کا پتہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اس ویرانے میں کسی کا آنا بے مقصد ہی ہو سکتا تھا۔
بہت دیر تک میں وہاں گھومتا پھرتا رہا اور اس کے بعد پھر واپس اپنے اس تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ یہاں آنے کے بعد پہلی بار باہر نکلا تھا، بدن کو ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا تھا۔ باہر تو اب جو کچھ شروع کر دیا تھا اس سے دور ہٹنا تو مناسب نہیں تھا، حالانکہ کبھی کبھی اندر سے یہ دل کہتا تھا کہ بھاگ جاؤں یہاں سے، لعنت بھیجوں چچی جان اور ریاض خان پر۔ دنیا بہت وسیع ہے، دیکھوں گا اس دنیا میں کیا ہے، لیکن خود ہی بہت سے احساسات دل میں آتے تھے۔ کیا دیکھوں گا اس دنیا میں سوائے اس کے کہ محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی حاصل کر لی؟ یہ کوئی زندگی ہوگی؟ میں اب بہت بدل چکا تھا، زمانہ دیکھ لیا تھا میں نے۔ الیاس بھائی کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کر رہے ہوں گے، جو کیا اس کا پھل پایا۔ دنیا کے ساتھ فریب کرتے رہتے تھے، فریب کی زندگی کب تک گزاری جا سکتی ہے؟ پھر مقررہ وقت پر میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں مجھے وہ جاب کرنا تھا۔ جو کچھ رادھن لال نے مجھے بتایا تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ چنانچہ جب سورج چھپا تو میں اس درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ 271 دفعہ وہ الفاظ پڑھنا تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں تیز رفتاری کا مظاہرہ کروں تو زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 گھنٹے میں یہ کام کر لوں گا، لیکن رادھن لال نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک چاند نہ نکلے میں یہاں سے نہ اٹھوں، اس لیے جو کچھ بھی کرنا تھا آہستہ آہستہ اس وقفے کے دوران کرنا تھا۔ لیکن یہ وقفہ بھی خاصا طویل تھا۔ پھر جب چاروں اطراف اندھیرا پھیل گیا تو میں نے اس جاپ کو پہلی دفعہ دہرایا۔ میں آنکھیں کھولے بیٹھا ہوا تھا اور وہ الفاظ آہستہ آہستہ میرے منہ سے نکل رہے تھے جن کا مجھے مفہوم معلوم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک بار پھر میرے اندر ایک گرمی سی پیدا ہو گئی ہے، میرا دل سینے میں پھڑ پھڑا رہا ہے، لیکن میں نے اپنی ہر کیفیت کو نظر انداز کر دیا۔ 7 مرتبہ یہ جاپ پڑھنے کے بعد ایک بار پھر میں مطمئن ہو گیا تھا، اور اس کے بعد زیادہ اہتمام سے میں نے اس کا آغاز کر دیا۔ میری نگاہیں اب بھی چاروں اطراف بھٹک رہی تھیں، ہر چند کے اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن بہرحال میری آنکھیں تاریکی میں بھی دیکھ سکتی تھی۔ سامنے والے درخت پر چڑیا کا ایک گھونسلہ نظر آ رہا تھا، بہت ہی خوبصورت چڑیا تھی اور اپنے گھونسلے میں جا بیٹھی تھی۔ میں ان پرندوں کے بارے میں سوچنے لگا، کیا آزاد زندگی گزارتے ہیں، فضاؤں میں بسیرا کرتے ہیں، جب دل چاہا اپنی جگہ سے پرواز کی اور جہاں دل چاہا پہنچ گئے۔ لیکن انسانی زندگی پر کتنے بوجھ ہیں، اسے اپنی کوششوں اپنی کاوشوں سے گھر بنانے پڑتے ہیں، اور اس کے سبب نہ جانے زندگی کے کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بڑا فرق ہے ان پرندوں اور انسانوں کی زندگی میں۔ تب ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی آیا، پرندوں کی زندگی تو بہت ہی مختصر ہوتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے تو ان کے گھونسلے اڑ جاتے ہیں اور وہ درختوں سے ٹکرا کر مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چھوٹے پرندے کو بڑا پرندہ شکار کر لیتا ہے۔ انہی خیالات میں وقت گزر رہا تھا اور زبان سے جاپ کے الفاظ نکل رہے تھے۔ پھر پہلے دن کا جاپ پورا کر کے جب چاند نے آسمان پر سر ابھارا تو میں وہاں سے اٹھ کر اپنی رہائش گاہ کی جانب چل پڑا۔ میں رہائش گاہ کی سیڑھیاں طے کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہی کہیں سے ایک نسوانی چیخ میرے کانوں میں ابھری۔ کوئی عورت دلدوز انداز میں چیخ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دم تجسس بیدار ہو گیا، لیکن پھر گرو رادھن لال کے الفاظ کا خیال آیا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو اس کی طرف سے آنکھیں اور کان بند ہی رکھنا ہے۔ ایک بار پھر دل نے اندر سے بغاوت کی کہ کم از کم دیکھوں تو صحیح کہ کون مصیبت میں ہے، لیکن 2 ہی باتیں تھیں، یا تو اپنے دل کی بات مان لیتا یا رادھن لال کی بات مان لیتا۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے اپنی رہائش گاہ کی جانب رخ کیا اور تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ لیکن یہ احساس میرے دل میں بہت دیر تک تڑپتا رہا تھا کہ چیخنے والی عورت کون تھی اور اس پر کیا بیت رہی تھی۔ لیکن دوسرے دن جب سورج نکل آیا اور میں اپنے معمولات سے فارغ ہو گیا تو میں نے رادھن لال کو تلاش کیا۔ اس نے ویسے بھی مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی اور کہہ دیا تھا کہ میں جہاں چاہوں گھوم پھر سکتا ہوں۔ حالانکہ اس دوران میں نے اپنی اس رہائش گاہ میں ہی وقت گزارا تھا اور جان بوجھ کر باہر نہیں نکلا تھا، بس اپنے سحر میں گرفتار تھا اور اسی کشمکش کا شکار کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ مناسب ہے یا نہیں۔ لیکن اب جب میں نے ایک دن کا جاپ کر لیا تھا تو پھر میرا یہ آخری فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب مناسب اور نامناسب کا تصور ذہن سے نکال دیا جائے اور صرف وہ کیا جائے جو میں شروع کر چکا ہوں۔ رادھن لال مجھے ایک ایسی جگہ ملا جو ایک کھلا ہوا علاقہ تھا، اور میں نے یہاں ایک اور منظر دیکھا۔ اس وقت یہاں 8-9 افراد موجود تھے اور بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ رادھن لال ایک چوکی پر بیٹھا انہیں کچھ بتا اور سمجھا رہا تھا۔ میں نے اسے مصروف دیکھ کر باہر قدم نہیں نکالے اور پھر پیچھے ہی رہ گیا۔ وہ لوگ بڑی عقیدت سے رادھن لال کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر خاصی دیر تک میں رادھن لال کا جائزہ لیتا رہا اور اس کے عقیدت مندوں کو بھی دیکھتا رہا۔ ایک ایک کر کے وہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی جیب سے چیزیں نکال کر رکھنا شروع کر دیں۔
یہ نوٹ تھے، کھانے پینے کی اشیاء تھی اور ایسی ہی دوسری اشیاء جو وہ رادھن لال کی نظر کرنا چاہتے تھے۔ رادھن لال نے الٹا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اسے سیدھا کر کے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی۔ تب وہ لوگ باہر نکل گئے اور رادھن لال اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر اسی وقت میں عقب سے نکل کر رادھن لال کے سامنے پہنچ گیا اور رادھن لال نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تو پہلے دن کا جاپ کر چکا ہے تو؟ اس نے مجھے دیکھ کر کہا۔ ہاں گرو مہاراج۔ اچھا چل یہ چیزیں اٹھا، پھل وغیرہ الگ کر لے، نوٹ سمیٹ لے، انہیں ایک جگہ کر کے میرے حوالے کر دے۔ اصل میں نے تجھے بتا دیا تھا کہ میں نے کوئی چیلا نہیں بنایا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی، لیکن تو جانتا ہے کہ ایرے غیرے کو کوئی علم نہیں دیا جاتا۔ یہ تو تیری خوش قسمتی ہے کہ تو نے مجھ سے وہ حاصل کر لیا جو اچھے اچھے نہ حاصل کر سکے۔ یہ چیزیں اٹھا لے۔ میں نے رادھن لال کی ہدایت پر عمل کیا، پھل وغیرہ سمیٹ کر ایک جگہ کر دیے۔ رادھن لال بولا، لے اب اس میں سے جو کچھ بھی تیری پسند ہو اٹھا لے، لیکن اپنی رہائش گاہ میں جا کر ہی ان کو کھانا پینا۔ آج سے یہ بھی کیا کر تو، یہ لوگ روزانہ نہیں آتے، 3 دن کے بعد آتے ہیں، چنانچہ آج سے تیسرے دن تو پھر اسی وقت یہاں آ جانا تاکہ یہ تمام چیزیں سمیٹ لے۔ جی گرو مہاراج، میں نے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے گرو مہاراج۔ ہاں پوچھو۔ رات کو جب میں جاپ کر کے واپسی لوٹا تو مجھے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ رادھن لال نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بولا، ہاں تو پھر؟ میرا مطلب ہے کون تھی وہ، جبکہ یہاں تو دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ رادھن لال چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کچھ سمے گزار لے، اس کے بعد تجھے یہ سب کچھ بھی معلوم ہو جائے گا۔ تجھے ہمارے ہر کام میں شریک ہونا ہوگا، تو اس کی بالکل چنتا نہ کر۔ وہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں تھی؟ دیکھ ابھی بہت کم وقت گزرا ہے تجھے یہاں، کوئی ایسی ویسی بات ہو چکی تو ابھی اس پر دھیان مت دھرنا، اور اگر ایسی چیخیں تجھے دوبارہ بھی سنائی دیں تو اس کی فکر نہ کرنا۔ جی گرو مہاراج، میں نے جواب دیا، لیکن میرے دل میں ایک خلش سی پیدا ہو گئی تھی۔ رادھن لال نے حتمی طور پر یہ بات کہہ دی تھی کہ میں ایسی باتوں پر نظر نہ رکھا کروں۔ مجھے اس کی ہدایت پر عمل کرنا تھا، کیونکہ باہر تو اس سے کچھ سیکھ رہا تھا، لیکن اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی انسان کے بس سے باہر ہو جاتی ہے۔ نہ جانے وہ کیسی چیخیں تھیں۔ بہرحال جو پھل وہاں سے اٹھا کر لایا تھا انہیں کھایا اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر دوسری رات بھی میں نے جاپ شروع کیا۔ پھر تیسری رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سامنے والے درخت پر جو رنگین چڑیاں تھیں اور جنہیں میں نے اب دن میں بھی آ کر دیکھا تھا، وہ بے حد خوبصورت تھیں۔ اسی وقت جب میں جاپ کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ درخت کی اوپری شاخ سے ایک سانپ نیچے اتر رہا ہے۔ میں جاپ کر رہا تھا، لیکن کالے ناگ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل کو خوف کا ایک احساس سا ہوا۔ اگر یہ اتر کر میرے پاس آیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے دل میں سوچا اور اس کے بعد اس احساس کے ساتھ خاموش ہو گیا کہ گرو رادھن لال نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے یہ سانپ مجھ تک نہ پہنچے، لیکن میری نگاہیں سانپ پر جمی ہوئی تھی۔ سانپ آہستہ آہستہ نیچے اترا اور اٹھ کر تھوڑی دیر بعد اسی گھونسلے کے قریب رک گیا۔ پھر میں نے سانپ کو اپنا پھن گھونسلے میں داخل کرتے دیکھا، اور چند لمحوں کے بعد جو منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا اس نے میرا دل تڑپا دیا۔ وہ رنگین اور حسین چڑیا سانپ کے منہ میں دبی ہوئی پر پھڑ پھڑا رہی تھی، اور سانپ اسے منہ میں دبائے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ چڑیا پھڑ پھڑاتی رہی، میرا دل سینے سے نکلا پڑ رہا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں کسی طرح اس سانپ کو ہلاک کر کے اس چڑیا کو آزاد کروا دوں، لیکن رادھن لال کے الفاظ بھی میرے ذہن میں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانپ چڑیا کو چٹ کر گیا، اور پھر اس نے دوبارہ پھن اندر ڈالا اور دوسری چڑیا نکال لی۔ اسے بھی ہلاک کرنے کے بعد سانپ نے اپنی منزل کی جانب رخ کیا اور درختوں کی شاخوں میں گم ہو گیا۔ حسین چڑیوں کا گھونسلہ خالی ہو گیا تھا، اور نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک دکھ کا احساس تھا۔ کتنی سکون کی زندگی گزار رہی تھی وہ، لیکن اب ان کا وجود مٹ گیا۔ ایک دشمن انہیں کھا چکا تھا۔ سانپ اپنی جگہ سے غائب ہونے کے بعد پھر نظر نہیں آیا، اور میں اطمینان سے اپنا جاپ پورا کرتا رہا، یہاں تک کہ چاند نے سر ابھارا اور میں نے جاپ ختم کر کے اپنی جگہ کی راہ لی۔ آج مجھے کوئی چیخ سنائی نہیں دی تھی۔ پھر اسی طرح یہ جاپ کرتے ہوئے مجھے 5واں دن آ گیا۔ اس دوران عجیب و غریب حالات پیش آئے تھے۔ ویسے جاپ کرنے کے وقت کے لیے میں نے ایک ڈنڈا اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اگر سانپ میری طرف آئے تو میں اسے کم از کم اس درخت کی چھاؤں کے نیچے ہی نمٹ سکوں۔ موذی کا کیا بھروسہ کب کس طرح نکل آئے۔ خیر جناب، واقعات گزرتے رہے تو میں 5ویں دن کا تذکرہ کر رہا تھا۔ یہ میرے جاپ کا 5واں دن تھا، 2 دن اور باقی رہ گئے تھے۔ میں بیٹھا ہوا جاپ کر رہا تھا، موسم خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اور آج یہ خطرہ تھا کہ شاید چاند نظر نہ آئے، لیکن بہرحال ایک تعین ہو گیا تھا
چاند اگر بادلوں کی وجہ سے نظر نہ بھی آیا تو کیا ہو سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جوں جوں رات گزرتی گئی بادل چھٹتے چلے گئے اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آیا۔ فضا میں چاروں اطراف روشنی پھیل گئی۔ میں اپنے جاب کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا کہ کہیں سے ایک بلی میرے سامنے میاؤں میاؤں کرتی ہوئی آ گئی۔ وہ درخت کی چھاؤں کی اس طرف میری جانب رخ کر کے بیٹھ گئی۔ میں چند لمحوں کے لیے رک گیا اور اس بلی کو دیکھنے لگا جو نہ جانے مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ وہ 3 بار منہ سے میاؤں میاؤں کی آوازیں نکال چکی تھی۔ بہت خوبصورت بلی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکراتا رہا، نہ جانے کیا سمائی ہے اس کے دل میں، لیکن پھر وہ خوفناک لمحہ آ گیا جس نے میری روح تک کو لرزا کر رکھ دیا۔ اسی سامنے والے درخت سے جس پر میں چڑیوں کا گھونسلہ دیکھا کرتا تھا، اب وہ گھونسلہ ویران دیکھ کر میرے دل کو دکھ ہوتا تھا۔ اچانک ہی ایک قد آور بلے نے چھلانگ لگائی۔ کالے رنگ کا یہ بلہ بڑی لمبی زکند بھر کر بلی پر آ کودا تھا۔ بلی اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگی اور بلہ غراتا ہوا اس کے پیچھے دوڑا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، وہ بلہ عام جسامت سے کہیں زیادہ تھا اور بہت تندرست اور توانا معلوم ہوتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بلی پر جھپٹا مارا اور اس کی گردن اپنے دانتوں میں دبوچ لی۔ میرے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ میں نے ڈنڈے کو مٹھی میں پکڑ لیا اور ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں اور اس خوبصورت بلی کو بچاؤں جو اب بلے کے جبڑوں میں دبی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ زمین پر اچھا خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ بلہ اس بلی کو بھنبوڑ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بلی خون میں نہا گئی۔ بلے نے اس کی ٹانگیں چبا ڈالی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پورے بدن کو چٹ کر گیا۔ بلی کو اس نے توڑ مروڑ کر رکھ دیا تھا اور اب زمین پر خون کے چھینٹوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کالے بلے کا منہ خون سے رنگین ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی جسامت پہلے سے بھی کچھ بڑھ گئی ہے۔ بلی کو ہضم کرنے کے بعد وہ لمبی زبان نکال کر اپنے منہ پر لگا ہوا خون چاٹنے لگا۔ تبھی اس کی گول گول خوفناک آنکھیں میری جانب اٹھ گئیں اور وہ اس طرح ٹھٹک کر رک گیا جیسے پہلی بار اس نے مجھے دیکھا ہو۔ نہ جانے کیوں میرے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ بلے کی آنکھوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے شکار کو تاک رہا ہو۔ پھر وہ دبے قدموں میری جانب بڑھنے لگا اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ کمبخت بلہ آخر چاہتا کیا ہے، میں نے سوچا۔ بلہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہا تھا اور میں ہاتھ میں ڈنڈا سنبھالے اٹھتا جا رہا تھا۔ اگر اس نے مجھ پر حملہ کیا تو ظاہر ہے مجھے اس سے جنگ کرنی ہے۔ پھر بلہ درخت کی چھاؤں کے اس حصار کے قریب آ گیا جس سے باہر نکلنے کی مجھے ممانعت تھی، اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس سے مقابلہ کروں۔ لیکن اس وقت بھی میں نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے تھے اور یہ سوچ رکھا تھا کہ بلہ اگر اندر آ گیا تو میں حصار کے اندر ہی اندر میں اس سے جنگ کروں گا، لیکن بلہ اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس طرح مجھے تاکتا رہا جیسے موقع ملتے ہی مجھے بھی بلی کی طرح چیر پھاڑ کر چٹ کر جائے گا، اور بلی کو اس نے جس وحشیانہ انداز میں چبا ڈالا تھا وہ اب بھی میرے ذہن پر نقش تھا اور میرا بدن اسے دیکھ کر ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ بلہ تقریباً 2 یا 3 منٹ تک وہیں کھڑا رہا۔ پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ چاند نکل آیا ہے اور مجھے اپنا جاب ختم کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی صرف چند بار کی بات رہ گئی تھی۔ چنانچہ میں اپنی جگہ بیٹھ گیا، لیکن ڈنڈا اب بھی میں نے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنا جاب پورا کیا، اور جیسے میرے جاب کی آخری لائن ختم ہوئی میں ڈنڈا لے کر اس بلے کے پیچھے دوڑا۔ اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا۔ میں تقریباً 2 یا 3 منٹ تک درخت کے نیچے کھڑا رہا تھا اور اس کے تنے کو ڈنڈے سے بجاتا رہا تھا کہ آ کمبخت نیچے، میں تجھے دیکھوں۔ اب میرے دل سے نہ جانے کیوں خوف نکل گیا تھا۔ بلے پر میرا غصہ بہت شدید ہو گیا تھا۔ یہ درخت ہے ہی نحوست کی جڑ، اس کمبخت پر ساری خونخوار بلائیں ہی رہتی ہیں، وہ سانپ اور وہ بلا۔ لیکن اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بلا درختوں کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گئی ہو۔ بہرحال دیر تک میں درخت پر ڈنڈے برساتا رہا، لیکن بلے نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس کی آنکھیں کہیں چمک رہی تھیں، جبکہ میں ان کی تلاش میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت پر چڑھ کر اسے تلاش کروں، لیکن پھر اپنی اس دلیری کو خود ہی اپنے سینے میں دبا لیا کہ کیا فائدہ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، وہاں سانپ بھی ہے۔ اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ دوبارہ جب بھی وہ نظر آیا میں اس پر ڈنڈا پھینک کر ماروں گا، لیکن یہ بھی ایک غلط طریقہ کار تھا۔ میرے ہاتھ سے اگر ڈنڈا نکل گیا تو شاید صرف ہاتھوں سے میں اس کا صحیح طور پر مقابلہ نہ کر پاؤں، ورنہ وہ مجھے زخمی کر دے گا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے اپنے عقب میں سرسراہٹیں محسوس ہوئیں اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک بار پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
انسان اپنی وحشت، اپنے خوف پر بڑی مشکل سے ہی قابو پا سکتا ہے۔ بلّا آہستہ آہستہ میرے پیچھے چلا آ رہا تھا اور مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں نے حلق سے ایک دھاڑ نکالی اور پلٹ کر بلے کی جانب دوڑا، لیکن وہ میرے پلٹتے ہی پھر بھاگ گیا تھا۔ میں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ کمبخت بھاگ کر پھر درخت پر چڑھ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ لعنت ہے اس پر، اب مجھے اپنی رہائش گاہ میں پہنچ جانا چاہیے۔ چنانچہ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس پلٹا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ لیکن آج پھر میرا دل لرز گیا تھا۔ وہ نسوانی چیخیں آج پھر سنائی دے رہی تھیں، لیکن آواز بدلی ہوئی تھی۔ وہ آواز نہیں تھی جو میں نے پہلے سنی تھی۔ کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، نہیں، تمہیں بھگوان کا واسطہ نہیں، نہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، دیکھو، مان لو میری بات، دیکھو، دیکھو۔ اور پھر یوں لگا جیسے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا ہو۔ میرے دل و دماغ معطل ہو کر رہ گئے۔ کیا کروں، کیا نہ کروں؟ یہ آوازیں بڑی دل دوست تھیں۔ کوئی کسی کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن میں اس کی مدد کو نہیں جا سکتا تھا، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایسا کروں۔ بہرحال دل محسوس کر میں واپس پلٹا اور اپنی قیام گاہ میں آ گیا، لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ دوسری صبح بھی میں دیر تک کسل مندی سے پڑا رہا۔ رادھن لال سے کچھ پوچھنا بیکار ہی تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہاں ہونے والی کسی بات پر میں توجہ نہ دوں۔ پھر جاپ کے بقیہ 2 دن بھی گزر گئے۔ 7ویں دن میں نے جاپ مکمل کر لیا تھا اور 8ویں دن کی صبح رادھن لال میرے پاس آیا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، باہر آ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا تو رادھن لال نے کہا، تیری داڑھی کتنی بڑی ہوئی ہے، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ وہ آئینہ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں نے تیرے لیے بندوبست کر دیا ہے، جاپ پورا ہو گیا۔ ہاں گروجی، جو کچھ آپ نے بتایا تھا وہ میں نے پورا کر لیا ہے۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے گا تو تجھے احساس ہوگا کہ اس جاپ کا نتیجہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ خیر چھوڑ ان باتوں کو، کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ نہیں گرو مہاراج۔ تو بس یہ سمجھ لے کہ تو اپنے گیان کے پہلے مرحلے کو پورا کر چکا ہے، اور اس کے بعد تجھے کیا ملے گا یہ تو دیکھے گا۔ کیا ملے گا گرو مہاراج؟ نہیں رے، ابھی نہیں، ابھی تو تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ گرو دکشنا دینی ہے تجھے۔ گرو دکشنا؟ ہاں، کیا نہیں دے گا؟ میرے پاس ہے ہی کیا گرو جی؟ آج یہ کہہ رہا ہے پاگل، کل کا دیکھنا تیرے پاس کیا کیا ہوگا۔ جی گرو مہاراج، مگر تجھے ہمارے لیے بھی کچھ کام کرنا ہوگا، اور وہی تیری گرو دکشنا ہوگی۔ بھلا میں آپ سے منع کر سکتا ہوں؟ ابھی تک تو بہت ہی اچھا لڑکا ثابت ہوا ہے، اور میرا من چاہتا ہے کہ تجھے اتنا کچھ سکھا دوں کہ سنسار تیرے قدموں میں جھک جائے۔ آپ کی مہربانی ہوگی گرو مہاراج، اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا اب نئے جاپ کے لیے تجھے کافی عرصے کام کرنا ہوگا، لیکن یہ نیا جاپ 3 دن کا ہوگا۔ اس کے بعد تجھے پھر 7 دن کا جاپ کرنا ہوگا۔ کیا وہی جو آپ نے مجھے بتایا ہے وہی مجھے کہنا ہوگا؟ نہیں، کچھ اور، رادھن لال نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر اس میں سمے بہت لگ جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے مجھے؟ صرف آپ کے قدموں میں ہی رہنا ہے۔ ہمارے چرنوں میں رہے گا تو سکھ پائے گا پگلے۔ اپنا حلیہ درست کر لے، تیرے لیے نئے کپڑے منگوا لیے ہیں ہم نے۔ وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ یہاں آئینہ بھی تھا، شیو کا سامان بھی تھا، غسل کرنے کے لیے غسل خانہ بھی تھا۔ اس پورے کارخانے کو میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا، بس جتنی جگہ مجھے دکھا دی گئی تھی میں نے اسی پر اکتفا کیا تھا۔ یہ نئی جگہ جہاں وہ مجھے لے گیا تھا بڑی پرسکون اور آرام دہ تھی۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے چہرے میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ میری آنکھوں میں ہلکے سے گلابی ڈورے تیر رہے ہیں اور ان آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تمام احساسات مجھے خود اپنے بارے میں ہو رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں یہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ پیروں پر بھی غور کیا۔ شاید یہ اتنے دن کے عیش و آرام کی زندگی کا نتیجہ تھا کہ میرے بدن کا گوشت بھر گیا تھا۔ میرے سینے پر لمبے لمبے بال اگائے تھے، حالانکہ میں نے اس سے پہلے کبھی ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ ہاتھوں کی سفید کلائیوں پر بھی سیاہ بال بہت گھنے معلوم ہوتے تھے۔ غسل کر کے میرا بدن اور نکھر آیا۔ اس کے بعد میں نے شیو کیا اور ایک بار پھر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا رہ گیا۔ میرے بالوں کا انداز پہلے ہی بڑا خوبصورت تھا اور کئی بار مختلف لوگوں نے ان کی تعریف کی تھی، لیکن کبھی میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ جس ماحول سے اٹھ کر آیا تھا اس میں ان ساری چیزوں کو اس قدر اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن آج میں نے اپنے سراپے کو غور سے دیکھا تھا۔ بھرا بھرا بدن، لمبا قد، اور ان سے کہیں زیادہ میری شخصیت میں نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے وہ لباس تبدیل کیا۔ سفید رنگ کا کرتا اور ایک دھوتی تھی۔
مجھے دھوتی باندھنا صحیح طور پر نہیں آتی تھی، کیونکہ میں نے ہندوؤں کے انداز میں کبھی دھوتی نہیں باندھی تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنے جسم پر لپیٹا تو مجھے سب کچھ خود بخود آ گیا۔ کرتا اور دھوتی پہن کر جب میں باہر نکلا تو گرو رادھن لال موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھگوان کی سوگند، تو تو ویسے ہی ساحر ہے، تو تو ویسے ہی جادوگر ہے، تجھے کسی جادو کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسا لگا تو اپنے آپ کو؟